أنا يا ربي الذي لم أستحيك في الخلا ولم أراقبك في الملا. أنا صاحب الدواه العظمى. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سستیاں چھوڑ دے، سستیاں چھوڑ دے، اٹھ باندھ کمر آج کی رات. سستیاں چھوڑ دے، اٹھ باندھ کمر آج کی رات. تو نے تھکنا نہیں مغرب تا فجر آج کی رات. رات جھکنے کی ہے، جھکنے سے نہ ڈر آج کی رات. رات جھکنے کی ہے، جھکنے سے نہ ڈر آج کی رات. جھک گئے دیکھ شجر اور حجر آج کی رات. خوب ہے کیمیا دانی کا اثر آج کی رات. خوب ہے کیمیا دانی کا اثر آج کی رات. سنگ کیسے بھی ہوں بنتے ہیں گوہر آج کی رات. فضل مولا کا ہو اور اذن سفر آج کی رات. فضل مولا کا ہو اور اذن سفر آج کی رات. تو ملائک سے بھی بڑھ جائے گا آج کی رات. آنکھ لگتی نہیں عاشق کی تو لمحے بھر میں. آنکھ لگتی نہیں عاشق کی تو لمحے بھر میں. اور کب جاگے گا اگر نہ جاگا آج کی رات. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایام شب قدر کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں. ایام ماہ مبارک رمضان کے ہیں، عشرہ مغفرت ہے، اور یہ راتیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. یہ طاق راتیں اس حوالے سے بھی اہم ہیں کہ پروردگار عالم نے جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کی فضیلت کے لیے یہ آیت کافی ہے کہ جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس رات میں جو ہے وہ اپنا
کلام اور قرآن جو ہے اس کو نازل کیا۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں انسان ایمان کی نیت سے اور ثواب کی نیت سے اس رات کو اگر وہ شب داری کرتا ہے تو اس کے گزشتہ جو گناہ ہیں وہ تو بخشے جائیں گے، لیکن اس کے علاوہ اگلے سال تک، اگلے لیلۃ القدر تک اس پر سے عذاب جو ہے وہ ٹل جاتا ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مختلف علماء کرام اور شعراء کرام اور مداح تشریف رکھیں گے اور ان سے بھی ہم مل کے استفادہ کریں گے، لیکن فی الحال چلتے ہیں اور ہماری ٹیم نے ایک خصوصی کلپ آپ لوگوں کے لیے آمادہ کیا ہے، دیکھتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا اور آج ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اہل بیت کے گھر میں، اہل بیت کے سائے میں خداوند متعال کے مہمان بنے۔ وہ مہینہ کہ وہ مقدس مہینہ کہ جس مہینے میں خدا کا دسترخوان کھلا ہے اور خدا اپنے دسترخوان پر دعوت دے رہا ہے، کبھی سحر کے موقع پر، کبھی افطار کے موقع پر، اور سب سے بڑھ کر ہمیں شب قدر میں کہ آج جو ہمیں خداوند متعال نے نعمت عطا فرمائی، 23 ماہ مبارک رمضان کی ایک مقدس شب کہ جس شب کو شب قدر کے نام سے جانا گیا ہے، اور اپنے بندے کو خداوند متعال نے اپنے دسترخوان پر بلایا ہے، اور خداوند متعال کہتا ہے کہ مجھے پکار۔ کیسے پکار؟ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث حلسنا من النار یا رب۔ یعنی کیا انسان حقیقت میں اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کس سے گفتگو کر رہا ہوں، کون ہے میرا مالک۔ اگر حقیقت میں انسان اس مہینے کے برکات اور اس مہینے کی لذت سے اگر لطف اندوز ہو تو حقیقت میں انسان کے لیے وہ جو حجاب کہ جس سے انسان دور ہے وہ حجاب انسان کے لیے کھل جائیں، اور جب انسان خدا کی طرف ایک سفر طے کرے، اور یہی ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب انسان خدا کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، خداوند متعال 10 قدم بڑھ کر انسان کا استقبال کرتا ہے، اور اسی مقدس شب میں انسان خدا سے راز و نیاز کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور وہ حسین جملے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کے اس کلام کو انسان گواہ بناتا ہے، اپنے سر کے اوپر لیتا ہے، وہ قرآن کہ جو انسان کی ہدایت کا ضامن ہے۔ انسان اس قرآن کو اپنے سر کے اوپر لے کر اور اسی قرآن کے بچانے والے اور اسی قرآن کے معارف کو دنیا میں نشر کرنے والے اہل بیت کہ جن کا نام انسان اپنی زبان پر لے کر اور حقیقی خدا کی طرف سفر طے کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر انسان کے لیے اور کوئی مرحلہ نہیں اور کوئی بڑی سعادت نہیں کہ انسان اس قرآن کو سر پر لے، اور وہ قرآن کہ جو قرآن اس جہان میں آیا، اور وہ قرآن کہ جس قرآن میں ہر شے پائی جاتی ہے، اور انسان اس قرآن تک پہنچنے کے لیے اگر کائنات کا کوئی حسین، اگر کائنات کا کوئی اول اور کائنات کا کوئی آخری مرحلہ اگر لینا چاہتا ہے تو وہ اہل بیت کا در ہے، اور اپنی زبان سے کبھی کلمات بلند کرتا ہے، کبھی رسول اللہ کو پکارتا ہے، کبھی مولا علی کو پکارتا ہے، اسی طرح کبھی حجت ابن الحسن کو پکارتا ہے، اور یہی انسان کے لیے سعادت ہوتی ہے کہ اس مقدس مہینے میں انسان اہل بیت کے در پر آتا ہے اور قرآن کے در پر آتا ہے، اور حقیقت میں یہی ایسے در ہیں کہ جن کی طرف رسول خدا نے بھی متوجہ کروایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اور انسان قرآن اور اہل بیت کے ساتھ متمسک ہو کر حقیقت میں خدا کے در پر آتا ہے،
اور اس سے بہتر ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں کہ ہم اسی راستے سے خدا کے تک پہنچیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آج کے اس خصوصی پروگرام میں۔ جیسا کہ آپ سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آج کے پروگرام میں ہم مختلف علماء کرام کو بھی دعوت دیں گے اور شبۂ قدر کے حوالے سے مزید ان سے شبۂ قدر کی فضیلت کے حوالے سے ان سے بات چیت کریں گے۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین سید رضا حیدر زیدی صاحب، جو مدیر حوزہ علمیہ غفران مآب لکھنؤ ہیں۔ آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں، آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے۔ میں بھی آپ کا اور کربلا ٹی وی کے ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار شب قدر کی ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ سلامت رہیں۔ آغا ہم بات کر رہے تھے کیونکہ انتہائی قیمتی لحظات ہیں یہ شب قدر کے۔ آج 23ویں ماہ رمضان کی شب ہے، آخری جو ہے وہ شب قدر ہے۔ ہم بات کر رہے تھے شب قدر کے حوالے سے۔ میں چاہوں گا آپ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی خدمت میں جو شب قدر کی فضیلت ہے کلام اللہ میں اور کلام معصوم میں، اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں کچھ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ شب قدر بہت عظیم شب ہے۔ قرآن مجید میں اس کی عظمت کا اعلان اس طرح سے کیا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر تمہیں کیا پتہ اس کی عظمت؟ خطاب تو بظاہر پیغمبر سے ہے مگر مراد امت ہے۔ تمہیں نہیں پتہ کہ شب قدر کی عظمت کیا ہے؟ 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اب 1000 مہینے سے افضل ہے، اس کے حوالے سے علماء نے بہت گفتگو کی ہے۔ اہل سنت کے ایک بہت مشہور و معروف مفسر گزرے ہیں فخر رازی صاحب، ان کی تفسیر کی کتاب ہے مفاتیح الغیب، جو تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے۔ سورہ قدر کی تفسیر کے ذیل میں انہوں نے ایک لطیف نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پروردگار نے فرمایا کہ شب قدر 1000 مہینے سے افضل ہے۔ یہ ایک شب 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف اور شب قدر کی عبادت ایک طرف تھی۔ کتنا افضل ہے یہ نہیں بیان کیا، مقدار میں 1 گنا 2 گنا 10 گنا یہ نہیں بیان کیا، بس 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کئے گنا افضل ہے یہ بیان نہیں کیا۔ تو جو لطیف نقطہ ہے جس کو انہوں نے بیان کیا وہ یہ کہ قرآن کا یہ قول، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول بالکل ویسے ہی ہے جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کے موقع پر مولا کائنات کے بارے میں کہا تھا، ضربت علی یوم الخندق، علی کی ایک ضربت خندق کے دن، ایک ضربت۔ دیکھ کیسی تشبیہ انہوں نے یہاں پہ بیان کی ہے، یہ شب قدر اور مولا کائنات کی ضربت، وہ کئی طریقے سے آیا افضال اور اس طرح سے۔ اب انہوں نے جو تشبیہ بیان کی اس کا خلاصہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نظروں میں اگر کوئی عبادت تولنے کے لائق ہے تو شب قدر کی عبادت ہے، اور عمل میں اگر کسی کا عمل تولنے کے لائق ہے وہ تو ضربت علی بن ابی طالب علیہ السلام، باقی تولنے کے لائق بھی نہیں۔ تو شب قدر بہت عظیم ہے اور اس کی عظمت کا تصور ہر انسان نہیں کر سکتا ہے۔ اس وجہ علماء اور عرفاء کہتے ہیں شب قدر اولیاء خدا کے لیے سیڑھی ہے معراج تک جانے کے لیے۔ تو اسی طرح اگر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مومن ہے اس کے لیے آغاز سال جو ہے وہ شب قدر ہے، یعنی کیونکہ اس رات میں جو ہے وہ تمام آئندہ سال کی جو ہے وہ تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں
کہ جو شبائے قدر ہیں ماہ رمضان کے، اس میں جو 19ویں شب ہے اس میں مومنین کی تقدیر جو ہے وہ لکھی جاتی ہے۔ 21ویں جو شب ہے اس میں ان کی جو ہے وہ تائید ہوتی ہے، اور جو آخری شب قدر ہے جو آج کی رات ہے اس میں اس تقدیر پہ مہر لگائی جاتی ہے۔ تو واقعاً کتنا عظیم ہے، کتنے عظیم لحظات ہیں آپ کے جو ہے یہ 23ویں ماہ رمضان کی جو شب ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے حدیث تو ہے امام علیہ السلام کی، اور اس حدیث کو اور قرآن کی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی لمحہ، سیکنڈ کی بات ہو رہی، منٹ کی بات نہیں، ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہر لمحہ، نہ جانے شب قدر میں کون سا لمحہ وہ مہر کا ہو، جتنے آخر میں جو مہر لینے نہیں جاتی ہے، تو کب مہر، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو مہر کا لمحہ آتا ہے تو انسان مثلاً غائب رہتا ہے، کہیں خدا نہ کرے غیبت میں مشغول ہے، غفلت میں ہے، ادھر ہے ادھر ہے۔ پوری صحیح کریں، پوری کوشش کریں کہ شب قدر کا ہر لمحہ عبادت میں گزرے، اور کیسی عبادتیں کی جائیں، ظاہر مومنین اس کی طرف متوجہ ہیں، نمازیں پڑھیں، اعمال کریں، قرآن کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھیں، اس دعا کی تلاوت بہت زیادہ کریں، اس کی قرأت بہت زیادہ کریں، دعائے فرج اللہم کن لولیک الحجۃ بالحسن۔ اس میں جو کہا من فی ہذہ الساعہ، یہ اصل میں آئی ہے شب قدر کے لیے، یہ دعا ہذہ الساعہ سے مراد یہی شب قدر ہے، اسی کی طرف ہے یہ ہذہ الساعہ۔ تو دعا کریں، امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کریں، اور اس نیت سے دعا کریں کہ ہماری زندگی کی آخری شب قدر ہو، اس کے بعد امام ظہور کر جائے انشاءاللہ، کہ دنیا ظلم و جور سے اب لبریز ہو چکی ہے۔ بہت بہت شکریہ قبلہ، آپ کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ فی الحال ہم چلتے ہیں، پروگرام میں وقت ہوا ہے، ہمارے اگلے مرحلے کی طرف ہم چلیں گے۔ پروگرام کا اگلا حصہ جو ہے وہ سخن دل ہے، جس میں ہم نے کچھ مومنین کے ساتھ شبائے قدر کے حوالے سے بات چیت کی ہے، ان کے دلوں کا حال جاننے کی کوشش کی ہے۔ تو چلتے ہیں، یہ اگلا جو حصہ ہے وہ دیکھتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے کہ خالق و مالک فرماتا ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کنتو کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، خلقت خلقا، تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی مخلوق موجود ہے جو اللہ کی معرفت و شناخت کا ذریعہ بن رہی ہے۔ تو اب ہمارا وظیفہ یہ بنتا ہے کہ ہم اس مخلوق کو پہچانیں۔ دوسرا نقطہ مہم جو اس حدیث سے سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مخلوق ایسی ہے کہ جس کے لیے تمام مخلوقات کو خلق کیا گیا ہے، جتنی کائنات میں مخلوقات ہیں وہ سب اس مخلوق کے لیے خلق کی گئی ہیں۔ تو اس کا ایک اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر اللہ نے جو مخلوق خلق کی ہے، جو اللہ کی معرفت کا سبب و وسیلہ بن رہی ہے، اللہ کی معرفت کا ذریعہ بن رہی ہے، اس کو تمام مخلوقات کا علم ہوگا۔ تو اس سے اندازہ لگانا ہمیں مشکل نہیں ہے کہ اللہ کی معرفت کا ذریعہ وہ مخلوق بن رہی ہے جسے تمام مخلوقات کا پتہ ہے۔ وہ ان ہستیوں میں سے ہیں، ان ذاتوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے سر منبر دعویٰ کیا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ اس کا مطلب ہے وہ کائنات کی ہر مخلوق کو جانتے ہیں۔ ان کا دعویٰ صرف زمین سے نہیں بلکہ آسمان سے بھی جڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں آسمان کے راستے زمین سے زیادہ جانتا ہوں۔ تو ہمارے لیے شیورلی یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں ہے اس حدیث سے کہ جس میں اللہ نے فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ ہوں۔ جی خوش آمدید کہیں گے آپ کو آج کی اس خصوصی پروگرام میں شبائے قدر کے حوالے سے۔ حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی آپ کے لیے یہ پروگرام لے کر آیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے محترم مہمان حجت الاسلام سید
رضا حیدر زیدی صاحب. قبلہ ہم بات کر رہے تھے جیسا کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ جو لہجات ہیں اس کی طرف اشارہ کیا گیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مفسرین نے جیسے خود تفسیر قمی میں ہمیں ملتا ہے کہ جو ان لہجات کی طرف اشارہ ہوا ہے وہ امام زمانہ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ یعنی یہ وہ مخصوص رات ہے جس میں ملائکہ جو ہیں وہ اگلے تمام سال کے جو تقدیر ہے انسان کی وہ امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان کی تائید لیتے ہیں. بے شک یہ بھی حدیث صحیح ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث ہے. حدیث میسج کے عنوان سے، پیغام کے، چاہنے والوں کے یعنی خطاب کر کے اپنے فالوورز سے امام فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے، سورہ قدر کی جو آیت ہے، اس کے ذریعے تم دلیل قائم کرو، برہان قائم کرو ہمارے وجود پر، ہماری امامت پر. کیونکہ جب پروردگار فرما رہا ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں تو کس پر نازل ہوتے ہیں؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ زمین کے اوپر ضروری ہے کہ ایک وجود ایسا ہو جس پر شب قدر ملائکہ نازل ہو سکے. وہ وجود مبارک امام زمانہ عجل اللہ تعالی ظہور الشریف کا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے جب اتنا وہ یعنی یہ سب تو امام علیہ السلام کے لیے ہے، اور اسی وجہ سے دعائے فرض کی زیادہ پڑھنا چاہیے، اس کی زیادہ خیرات کرنا چاہیے. ایک اہم نقطہ ہے شب قدر کے حوالے سے، اکثر بعض مومنین سوال بھی کرتے ہیں اور فضیلت کے حوالے سے کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے، شب قدر میں کون سا عمل ہم انجام دیں جو سب سے افضل ہے. علماء اکرام مختلف جواب دیتے ہیں. یہ شب قدر عظیم شب ہے. نماز، روزہ، تلاوت کلام پاک، ذکر، زیارات، عزاداری، یہ سب اعمال ہیں، سب سے افضل ہے. لیکن ایک عمل ایسا ہے جس کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. وہ عمل ایسا ہے کہ جو بنیاد بنے گا ان اعمال کی. ٹھیک ہے، اگر بنیاد ہے مطلب دیوار ہے تبھی تو چھت بنے گی، دیوار ہی نہیں ہے تو چھت کہاں سے آئے گی؟ تو جو دیوار ہے پہلے اسے مضبوط کر لیں، پھر نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر وغیرہ وغیرہ، یہ سب چھت کی طرح ہو جائے. وہ کیا ہے؟ ایک حدیث ہے بحر الانوار میں علامہ مجلسی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. جناب موسیٰ کے اوپر وحی ہوئی. موسیٰ حل عملت لی عملا، کیا تم نے کوئی عمل میرے لیے کیا ہے؟ تو جناب موسیٰ نے کہا پروردگار صلیت لکا، نماز تیرے لیے پڑھی، سم تو روزہ رکھا، تصدق تو صدقہ دیا، ذکر تو لکا تیرا ذکر کیا، سارے عمل تیرے لیے تو کیے نماز. آواز ہے موسیٰ نماز تم نے اپنے لیے پڑھی، یہ برہان ہے تمہارے لیے. روزہ تم نے اپنے لیے رکھا، روزہ رکھا، قیامت کے دن یہ سایہ کرے گا تمہارے اوپر، قیامت کے دن تمہارے لیے سپر بن جائے گا، یہ جہنم سے بچائے گا. صدقہ تم نے دیا، قیامت کے دن یہ سایہ ہو جائے گا تمہارے لیے. ذکر کیا، یہ نور ہے تمہارا. یہ تمام سارے اعمال تم نے اپنے لیے کیے، میرے لیے کیا عمل انجام دیا؟ اب جناب موسیٰ خاموش. عرض کرتے ہیں جناب موسیٰ دلنی، میری رہنمائی فرمائے پروردگار، کون سا عمل تیرے لیے؟ اب جواب سنیے پروردگار، حل والیت لی ولین، آیا میرے لیے، والیت لی میرے لیے، میرے کسی ولی سے تم نے محبت کی؟ وعادیت لی عدوان، میرے لیے کیا تم نے میرے دشمن سے دشمنی کی؟ یعنی دیکھیں دیوار کیا ہے جس کے اوپر ہمیں چھت ڈالنی، سلیب ڈالنی ہے. ہو گیا؟ ہمیں محبت کرنی ولی خدا سے، ہمیں دشمنی کرنی ہے وہ جو اللہ کے دشمن ہے. یعنی نہ ہمارا کوئی دنیا میں دوست ہے، نہ ہمارا کوئی دنیا میں دشمن ہے. جو خدا کا ولی وہ ہمارا ولی، جو خدا کا دشمن وہ ہمارا دشمن. اب آئیے دوسرے مقدمے کی طرف. کون ہے اللہ کا ولی؟ دعویٰ تو سبھی کر رہے ہیں ہم اللہ کے اولیاء. کون ہے اللہ کا ولی؟ ایک روایت ہے شب قدر میں اب مولا کائنات کی شہادت بھی ہوئی ہے، 19 کو ضربت لکی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے. ہمارے یہاں جناب زینب مرثیوں میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی کردار کبھی اس طرح سے پیش کیا بعض شعراء نے، جو انہوں نے بیان کیا اور
فریاد کی وغیرہ وغیرہ. مگر حقیقت میں جناب زینب سلام اللہ علیہ خود نفس مطمئنہ ہیں، نفس مطمئنہ کی بہن ہیں، نفس مطمئنہ کی لخت جگر ہیں. یہ سب نہیں ہے کہ اضطراب اور بین کرنا اور فریاد کرنا. خود جناب اچھا کامل الزیارہ کی روایت ہے جو ہمارے کیا معتبر ترین کتاب ہے ابن قولبی کی. کامل الزیارہ کی روایت ہے. جناب زینب فرماتی قالت، آپ نے فرمایا جب ابن ملجم نے میرے بابا کے سر پر ضربت لگائی اور بابا گھر میں آئے اور میں نے دیکھا کہ شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے تو میں نے بابا سے ایک حدیث پوچھی. بابا میں نے ام ایمن سے یہ حدیث سنی ہے، میں آپ کے منہ سے اس حدیث کو سننا چاہتی ہوں. وہ حدیث کیا تھی جس میں ام ایمن نے پیغمبر سے جو واقعہ کربلا سنا پورا مسائل وہ بیان کیا گیا پورے واقعے. یہ حدیث ام ایمن نے ہم سے بتائی، میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں. مولا کائنات فرماتے ہیں بیٹی حدیث بالکل صحیح ہے جو تم نے ام ایمن سے سنی ہے. تائید کی مولا کائنات نے بالکل صحیح ہے حدیث. یہ وہ حدیث ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے 11 محرم کو جب سید سجاد کے چہرے کی طرف دیکھا ہو کہ رنگ کا متغیر ہو رہا ہے، گویا جان نکل رہی ہے، کہ بیٹا کیا ہو گیا تمہیں آخری سہارا ہو. اور بھی اماں میں دیکھ رہا ہوں کہ ظالم اپنے لاشائے نجس دفن کر رہا ہے، میرا بابا بھی گورو کفن. تو اس وقت جناب زینب نے اسی حدیث ام ایمن کو سنایا پوری حدیث کو. کہا بیٹا تمہارے بابا کا لاشا دفن ہوگا، یہاں روزہ بنے گا. ینسبون علمان، یہ جملہ ہے حدیث کا، ایک پرچم یہاں نصب ہوگا. وہ پرچم کی عظمت یہ ہوگا جیسے جیسے زمانہ بڑھتا جائے گا یہ پرچم بلند ہوتا جائے گا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، نہ اس کو کوئی جھکا سکتا ہے. تو پوری حدیث اس موقع پر بتائی. یہ حدیث جناب زینب نے رمضان میں مولا کائنات کی منہ سے سنی. حدیث کے آخر میں مولا کیا کہتے ہیں؟ یہ تو کہا تصدیق کی حدیث صحیح ہے جو ام ایمن نے بیان کیا. بیٹی کأنی میں دیکھ رہا ہوں تم اس شہر میں آئی ہو، کوفے کا ہے، اس شہر میں اس حالت میں تم قیدی ہو، ہر طرف سے تم پر حملہ ہو رہا ہے. سوال کیا تھا کہ سب سے بڑا عمل شب قدر میں، سب سے افضل عمل شب قدر میں کیا ہے؟ اللہ کی وحی جناب موسیٰ پر، حل والیت لی ولیا، کیا میرے ولی سے محبت کی، میرے دشمن سے دشمنی کی؟ ولی خدا کون ہے؟ مولا کائنات فرما رہے ہیں اپنی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہ سے، بیٹی میں دیکھ رہا ہوں تم شہر میں قیدی بن کر آئی ہو، ہر طرف سے تم پر حملہ ہو رہا ہے. اس کے بعد قسم کھا کر کہتے ہیں مولا، قسم کھا کر کہتے ہیں اس خدا کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا، اس خدا کی قسم جس نے جانوں کو پیدا کیا، ما للہ علی ظہر الارض ولی غیرکم وغیر محبیکم وغیر شیعتکم. خدا کی قسم زمین کے اوپر اس وقت، یعنی تم قیدی کے عالم میں ضرور آؤ گے مگر زمین کے اوپر تم اس وقت پوری زمین کے اوپر، کوفے کی بات نہیں ہے، عراق کی عرب کی بات نہیں ہے، پوری زمین کے اوپر ولی خدا تمہارے علاوہ، تمہارے چاہنے والوں کے علاوہ اور تمہارے شیعوں کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. اب دیکھیے اب دونوں حدیثوں کو ملائیں تو بہت خوبصورت نتیجہ نکلے گا. پروردگار کیا کہ آیا میرے لیے تم نے کوئی عمل کیا؟ شب قدر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، مومنی روزہ رکھتے ہیں، ذکر ہے، قرآن ہے، تلاوت ہے، یہ سب ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، یہ چھت ہے. اللہ کے لیے کیا عمل ہے؟ اللہ کے لیے عمل یہ کہ اللہ کے ولی سے ہم محبت کریں. ولی خدا کون ہے؟ یا اہل بیت علیہ السلام ہے، یا ان کے محب ہیں چاہنے والے، یا ان کے شیعہ. وقت نہیں ہے کہ میں شیعہ اور محب میں فرق بیان کروں، لیکن اس سے یہ ہے کہ پہلے ہمیں ولایت جو اہل بیت کے چاہنے والے ان سے محبت کرنی ہے. کس طریقے سے محبت کرنی ہے اور اس محبت کی عظمت کیا ہے اس کے اوپر مد نظر رکھنا. اسی وجہ سے کہا گیا صدقہ ضرور دیں، اتنا ثواب ہے. اور گھر سے شروع کریں، اپنے خاندان اپنے فیملی میں دیکھیں جو بھی ولی خدا یعنی اہل بیت کا چاہنے والا ہے اور اس کی آپ مدد کریں. بس آخری میں بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ امام رضا علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ وہ لکھا ہوا امام نے لکھ کے دی تھی کہ اپنے ایک چاہنے والے کو، اور وہ یہ کن محبا لآل محمد ان کنت فاسقا، تم محب ہو جاؤ آل محمد کے لیے اگرچہ گناہ گار کیوں نہ ہو. گناہ گار مگر آل محمد کے لیے محب ہو جاؤ، اور محبت کرو آل محمد ان لوگوں سے جو آل محمد سے محبت کرتے ہیں، ان کانوا فاسقین، اگرچہ یہ گناہ گار کیوں نہ ہو. ولایت ایک ملک کی طرح ہے، ملک میں کوئی محل میں رہ رہا ہے، کوئی فلیٹ میں رہ رہا ہے، کوئی جھوپڑی میں رہ رہا ہے.
सब रह रहे हैं। तो बहरहाल हमें जितने भी वली खुदा ने अहले बैत के चाहने वाले सबसे मोहब्बत करनी है, सबसे सबकी मदद करनी है। ये है बेहतरीन अमल जो शब क़द्र में अंजाम दें। अहले बैत के चाहने वालों को खुश रखें, अल्लाह आपको खुश रखेगा। बहुत शुक्रिया आका, बहुत ममनून और मशकूर हैं आपके कि आपने वक्त निकाला आज के इस प्रोग्राम में और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अभी हम चलते हैं। हमारा जो प्रोग्राम का अगला मरहला है वो है सुख़न दिल, जिसमें हमने कुछ मोमिनीन से बातचीत की है, शब क़द्र के हवाले से उनके दिलों का हाल जानने की कोशिश की है। चलते हैं, देखते हैं सुख़न दिल। और जब हम दोबारा तशरीफ़ लाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे साथ मौजूद होंगे, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि मद्दाह हज़रात को, मनक़बत ख़ां हज़रात को भी हम दावत देंगे अपने प्रोग्राम में। तो इंशाअल्लाह चलते हैं, देखते हैं सुख़न दिल और दोबारा आपकी खिदमत में तशरीफ़ लाते हैं। शब क़द्र हो, खुदा की रहमत का खुला सुफ़रा हो और अहले बैत का हरम, तो इंसान एक दफ़ा ख़ुद में ये सोचता ज़रूर है कि मैंने ऐसा क्या किया कि इस लुत्फ़ के लायक हो गया। तो अपने अंदर झांक कर यही मालूम होता है कि हम इस लायक नहीं थे। ये अहले बैत का लुत्फ़ है, क्योंकि ये तो उन्हीं की शान है कि वह सजीयतकुमुल करम व आदतकुमुल एहसान, कि वो आने वाले की ज़ात और अमल नहीं देखते, उनका दर हमेशा खुला है। उनकी आदत है कि एहसान करें, उनका ये तौर तरीक़ा है कि वो करम वाले हैं। शब क़द्र की ये रात दुआए जोशन कबीर के बाद एक ऐसा एहसास दिल में होता है, काश ये रात कभी ख़त्म ना हो। जो रात नूर ही नूर है, रोशनी ही रोशनी है। रात के इस पिछले पहर भी हमें तारीकी का एहसास नहीं होता। अगर अंधेरा है, अगर तारीकी है, तो हमारे दिल में है। अहले बैत के वसीले से खुदा से ये चाहते हैं कि खुदाया हमारे तारीक दिलों को मोहम्मद व अहले बैत के मोहम्मद के नूर से जोड़ दे। जब इस रात में अल्लाह की रहमत के सुफ़रे पे इंसान बैठता है, दोबारा बारगाह खुदावंदी में आता है, अहले बैत से तवस्सुल करता है, तो उसे ये एहसास होता है कि ये हमारे जहन की महदूदियत है जो हम अल्लाह की रहमत को महदूद समझते हैं। वरना हम जब भी आते हैं उसका दर खुला मिलता है और इंसान यही कहता है कि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इलाही मिन्नी मा यलीकु बिलुअमी व मिनका मा यलीकु बिकरमिक, कि ए खुदा मुझसे मुझसे उसी चीज़ की तवक्को है जो मेरी ज़ात है। मेरी तरफ़ से कम कास्ती और पस्ती है और तेरी तरफ़ से वो है जो तेरे लायक है। खुदाया अहले बैत के वास्ते से हमारे साथ वो मामला करना जिसके तू लायक है। इस रात में जब इंसान खुदा के अस्मा की तिलावत करता है और कुरान को सर पे रखता है, तो एक बार उसे उस कुरान नातिक की याद आती है जिसका इसी माह मुबारक रमज़ान की रातों में सर ज़ख्मी हो गया। खुदाया उस ज़ख्मी सर का वास्ता हमें अहले बैत और कुरान से दूर न करना। आज की रात के बाद हमें हमेशा इस नूर से मुत्तसिल रखना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन कराम, खुशामदीद कहेंगे आपको शब क़द्र के हवाले से करबला टीवी उर्दू की इस खुसूसी नशरियात में, इस खुसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ रखते हैं नौजवान मद्दाह अहले बैत हैं। परवरदिगार ने इनको इंतहाई खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। बरादर मोहतरम जनाब अब्बास चाकरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आगा सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत मशकूर हैं आपके।
انتہائی قیمتی لمحات ہیں یہ شبھائے قدر کے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس معنوی فضا کو مزید آپ معطر کریں اور ایک کلام ہمارے ناظرین کی خدمت میں آپ پیش کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے آپ اور آپ کی تمام ٹیم کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے ناچیز کو روزگار آپ کو اپنی زبان میں اس پلیٹ فارم کربلا ٹی وی اردو کے جانب سے مدعو کیا، خیر ممنون۔ اس کے بعد واقعی اس ایام کے حوالے سے اور اپنے امام کو یاد کرتے ہوئے ایک منقبت کی چند اشارات سے آقا جائیے مولا جائیے منتظر آج سارا جہاں ہے، جانشین نبی جانشین نبی آپ کا ہی عرض و سما ہے، مولا جائیے مولا یہ تیرے جو حبدار ہے، مشکل میں سارے گرفتار ہیں، مولا یہ تیرے جو حبدار ہیں، مشکل میں سارے گرفتار ہیں، عسکری کے ثمر عسکری کے ثمر سرنگو آج سارا جہاں ہے، مولا جائیے آقا جائیے منتظر آج سارا جہاں ہے، آقا جائیے مانا کہ ہم سب گنہگار ہیں، معافی کے مولا طلبگار ہیں، مانا کہ ہم سب گنہگار ہیں، معافی کے مولا طلبگار ہیں، ہم تیرے ماتمی ہر عزادار نوحہ کنا ہے، آقا جائیے مولا جائیے مہدی کو بھیجے رب جلی، آباد کعبے کو دیکھے نقی، آقا جائیے مولا جائیے منتظر آج سارا جہاں ہے، آقا جائیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت پیاری آواز میں آپ مدح فرما رہے تھے، پروردگار آپ کو اس کا اجر دے۔ اگر کوئی اور کلام آپ پیش کرنا چاہیں تو ہم چاہیں گے کہ ان لحظات سے ہم استفادہ کریں اور ایک اور کلام آپ سے ہم سننا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایام شہادت مولا علیہ السلام چل رہے ہیں تو مولا علیہ السلام کے حوالے سے ایک کلام آپ سماعت میں بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، تیرا در چھوڑ کے جائیں آخر کہاں، غیر کا در جبھی کو گوارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم
منہ کے بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے آئیے آئیے جانشین نبی، یہ تمہارا ہی گھر ہے ہمارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، وہ تو کم ظرف ہے جو تجھے چھوڑ دے، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو، وہ تو کم ظرف ہے جو تجھے چھوڑ دے، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو، جو پلٹ کر نہ آئے وہ سورج نہیں، جو پلٹ کر نہ آئے وہ سورج نہیں، جو نہ چوکھٹ کو چومے وہ تارا، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، تیرا در چھوڑ کے جائے آخر کہاں، غیر کا در جب کو گوارا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا جناب عباس شاکری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس قیمتی لحظات کو معطر فرما رہے تھے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ فی الحال چلتے ہیں اور شبہائے قدر کے حوالے سے ایک خصوصی ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں، اور جب ہم دوبارہ آئیں گے تو آج کے پروگرام کے مہمان شاعر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، تو فی الحال چلتے ہیں اور خصوصی ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں۔ تیرا تو میرا معبود، میں عبد ہوں عابد ہوں، تیرا تو میرا معبود، دھوں کس کو سوا تیرے صدائیں میرے مولا، أنت المالك وأنا المملوك، وهل يرحم المملوك إلا المالك، مملوک ہوں میں مالک و مختار، تو ہی ہے مملوک ہوں میں مالک و مختار، تو ہی ہے، مانگوں میں کس سے اور دعائیں میرے مولا، أنت الرحمن وأنا المرحوم، وهل يرحم المرحوم إلا جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آج کی اس خصوصی پروگرام میں، جیسا کہ آپ سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اپنے پروگرام میں ہم مختلف شعراء کو اور مقبت خان حضرات کو دعوت دیں گے، تو اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں برادر محترم سید احمد شہریار صاحب، شاعر ہیں۔ آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جیسے آپ خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے شبہائے قدر کے یہ قیمتی لحظات ہیں،
تو ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین کی خدمت میں کچھ کلام اگر آپ پیش کرنا چاہیں حضرت ضرور سے. میں اگر اجازت ہو تو یہ ذرا دیکھ لیں انشاءاللہ اس میں سے. آپ نے سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں, اور اتنی خوبصورت جگہ پہ آپ نے جو پروگرام منعقد کیا انشاءاللہ اس کا اجر خدا کے ہاں محفوظ ہوگا. تو شب قدر کا آپ نے ذکر فرمایا, شب قدر کے ہی حوالے سے کلام میں پیش کرتا ہوں, اور اس کے بعد شب قدر اور قرآن کا جو تعلق ہے باہمی, اس کے حوالے سے قرآن کے حوالے سے بھی ایک کلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کہ کافی ہے یہی رتبہ والائے شب قدر, کافی ہے یہی رتبہ والائے شب قدر, قرآن کی آیات میں ہے جائے شب قدر. کافی ہے یہی رتبہ والائے شب قدر, قرآن کی آیات میں ہے جائے شب قدر. اور جاری ہے ابھی جستجوئے قیس تخیل, جاری ہے ابھی جستجوئے قیس تخیل, ہے محمل ابہام میں لیلائے شب قدر. جاری ہے ابھی جستجوئے قیس تخیل, ہے محمل ابہام میں لیلائے شب قدر. اے مصحف حق ذات خداوند نے چاہا, اے مصحف حق ذات خداوند نے چاہا, تو قلب محمد پہ اتر آئے شب قدر. اے مصحف حق ذات خداوند نے چاہا, تو قلب محمد پہ اتر آئے شب قدر. اور والشمس کے دن میں ہے اسی شب کا اجالا, والشمس کے دن میں ہے اسی شب کا اجالا, واللیل کے شب کچھ نہیں منہائے شب قدر. والشمس کے دن میں ہے اسی شب کا اجالا, واللیل کے شب کچھ نہیں منہائے شب قدر. ممکن ہے تمہیں فاطمہ کی قبر بھی مل جائے, ممکن ہے تمہیں فاطمہ کی قبر بھی مل جائے اگر نقش کف پائے شب قدر. ممکن ہے تمہیں فاطمہ کی قبر بھی مل جائے اگر نقش کف پائے شب قدر. ہو صرف عبادت شب عاشور کی مانند, ہو صرف عبادت شب عاشور کی مانند, ہر رات میسر نہیں احیائے شب قدر. ہو صرف عبادت شب عاشور کی مانند, ہر رات میسر نہیں احیائے شب قدر. اور پھپڑی سی جمی ہے میرے ہونٹوں پہ ابھی پیاس, پھپڑی سی جمی ہے میرے ہونٹوں پہ ابھی پیاس, جاری ہے میرے سامنے دریائے شب قدر. پھپڑی سی جمی ہے میرے ہونٹوں پہ ابھی پیاس, جاری ہے میرے سامنے دریائے شب قدر. بہت شکریہ. اور اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں ایک کلام قرآن کے حوالے سے پیش کروں. بزم مدحت میں ضروری ہے ضیاء قرآن کی, بزم مدحت میں ضروری ہے ضیاء قرآن کی. کوئی آیت سن کوئی آیت سنا قرآن کی, بزم مدحت میں ضروری ہے ضیاء قرآن کی. کوئی آیت سن کوئی آیت سنا قرآن کی. اور پھیلتی تھی خانہ وحی خدا میں روشنی, پھیلتی تھی خانہ وحی خدا میں روشنی, جب تلاوت کرتی تھی خیر النساء قرآن کی. پھیلتی تھی خانہ وحی خدا میں روشنی, جب تلاوت کرتی تھی خیر النساء قرآن کی. اور مثل قرآن ایک سورہ ایک آیت ایک لفظ, مثل قرآن ایک سورہ ایک آیت ایک لفظ لا نہ پایا کوئی, عظمت دیکھنا قرآن کی. مثل قرآن ایک سورہ ایک آیت ایک لفظ لا نہ پایا کوئی, عظمت دیکھنا قرآن کی. اور آرزو ہے یا الہی باغ جنت میں بھی ہو, آرزو ہے یا الہی باغ جنت میں بھی ہو, سرزمین اسلام کی آب و ہوا قرآن کی. آرزو ہے یا الہی باغ جنت میں بھی ہو,
सरजमी इस्लाम की, आबो हवा कुरान की, और आज कुरान की ज़बां पर है इमामत की सना। आज कुरान की ज़बां पर है इमामत की सना, और इमामत की ज़बां पर है सना कुरान की। आज कुरान की ज़बां पर है इमामत की सना, और इमामत की ज़बां पर है सना कुरान की। और जैसे दिल में हो कोई महवे तिलावत शहरियार, जैसे दिल में हो कोई महवे तिलावत शहरियार, आ रही है मेरे सीने से सदा कुरान की। जैसे दिल में हो कोई महवे तिलावत शहरियार, आ रही है मेरे सीने से सदा कुरान की। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। इंतहाई बेहतरीन कलाम पेश कर रहे थे बरादर मोहतरम, ये थे सैयद अहमद शहरियार। आगा बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए। फ़िलहाल चलते हैं और शब-ए क़द्र के हवाले से एक खुसूसी वीडियो क्लिप आपकी खिदमत में हाज़िर करेंगे और इंशाअल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। देते थे किबरिया को सदा मेरे मौला, कुछ इस तरह से करते थे दुआएं मेरे मौला। मौला या मौला, 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 मौला या मौला। أنت المولى وأنا العبد، وهل يرحم العبد إلا المولى؟ जी खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। परवरदिगार आलम से दुआ गो हैं कि वो इन ताक रातों के सदक़े हमारी ये इबादत अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ। इंशाअल्लाह एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا كاشف الكروب، يا مقلب القلوب، يا طبيب القلوب، يا منور القلوب، يا أنيس القلوب، يا مفرج الهموم، يا منفس الغموم. سبحانك يا لا إله